صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بہت جلد میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے، فعلیکم بسنتی۔ سارے مسلمان جو لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں یا اس حدیث کے حوالے سے یہ بات سن رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعیین اور اس تحدید کے بعد وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو کسی بھی وابستگی کو اپنے آپ کے لیے درست نہ سمجھیں۔ جو وابستگی انہیں سنت سے ہٹائے ہوئے ہو، سنت کے خلاف غیر مسنون عمل کے ساتھ وابستہ کیے ہو، سنت انہیں معلوم پڑتی ہو اور معلوم ہو، وہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اختلاف کا، سنت سے اختلاف کا راستہ چھوڑ کر کے سنت اختیار کریں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اختلاف ہوگا، اور اختلاف کی صورت میں، الگ الگ راستوں کے بن جانے کی صورت میں، الگ الگ منہج اور طریقوں کے وجود میں آ جانے کی صورت میں لازم ہے میری امت پر کہ وہ میرا منہج اور میرے صحابہ کا منہج اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج دیا ہے میرے بھائیو، یہی ہے کہ جس مسئلے میں بھی امت اختلاف دیکھتی ہو، اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ جب سنت کی پیروی کرے گی تو حقیقت میں نجات پانے والی ہوگی، دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والی ہوگی۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی سے، صحابہ کے طریقے سے اگر ہٹ جائے گی تو میرے بھائیو دنیا میں بھی تباہی آئے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اختلافات میں پڑنے کے بعد، گروہ بندیوں کا شکار ہونے کے بعد، گٹ بازیوں میں پڑنے کے بعد، فرقوں اور سیکٹ میں بٹنے کے بعد، آج مسلمانوں کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ سیکٹ وائز مسلکی بنیادوں پر مسلمان ایک دوسرے مسلک اور ایک دوسرے سیکٹ کے خلاف سازشیں اور ان کے خلاف بغض و عداوت اور ان کے خلاف حسد اور ان کے خلاف ساری وہ چیزیں جو غیر جو نہیں کر سکتا اس سے زیادہ اپنی صلاحیت اور استطاعت سے وہ نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اگر جماعتی زندگی یعنی کتاب و سنت کی زندگی، صحابہ کی جماعت پر چلنے والی زندگی بنائے گا، اپنائے گا، تو اسے دنیا میں قوت حاصل ہوگی، وہ دنیا میں نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اس کو شوکت حاصل ہوگی، سعادت اور عزت حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری رہنمائی کی یہ واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر مسلمان اس سے غافل ہے یہ جاننے کے بعد بھی کہ ہمارے اختلافات کی نشاندہی اللہ کے نبی نے فرمائی تھی اور اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آج آدمی اختلاف کی باتیں کرتا ہے لیکن یہ باتیں نہیں کرتا کہ اختلاف تو ہوا، اختلاف تو ہو گیا، اب اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کا مقصد یہ تھا کہ ہوا و حویث سے، خواہشات پسندی سے، دنیا پرستی کے لالچ میں جو لوگ اختلاف کریں گے یا لا علمی میں جو لوگ اختلاف کریں گے، علم آنے کے بعد انہیں اختلاف کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، ہوا اور حویث کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اور طریقہ انہیں اختلاف سے بچنے کا اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ سنت اپنا لو۔ میرے بھائیو، سنت اپنا لو، صحابہ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اپنا لو۔ صحابہ کے طریقے کی مثال دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کا کوئی اور طریقہ ہوگا، ایسا نہیں مطلب تھا۔ آپ کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ میرا جو طریقہ ہے اسی طریقے کو صحابہ ایک سماج اور معاشرے میں اور ایک جماعت کی حیثیت سے لے کر کے چلنے والے ہوں گے، اور جس طرح صحابہ نے پوری جماعت میں اور پورے معاشرے میں میری سنت کو لے کر کے چلایا ہے، ایسے تم بھی چلاؤ۔ یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ کی کوئی اور سنت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ہٹ کر کے تم اس سنت کو اپنا لینا۔ صحابہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کوئی سنت کیسے اختیار کرنے والے تھے؟ اس کا مفہوم یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس طرح صحابہ نے میری سنت اپنا لی، ایسے تم میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنا لینا، یہ معنی ہے۔ اور یہی معنی میرے بھائیوں، یہی معنی ہم سب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور یہ جاننے کے بعد صحابہ کے ساتھ ہمارے اس اخلاص کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت
آپ کے ایک ایک منہج اور طریقے کے پیروکار تھے، اس بات کی گنجائش ہمارے ہاں کہاں باقی رہ جاتی ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کوئی سنت پیدا کرنے والے تھے اور ان کے تعلق سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ مقصد یہ تھا میرے بھائیوں کہ صحابہ نے جو جس طرح ہماری پیروی کی، ہماری سنت اور طریقے کو سمجھا، ہماری ہدایت اور تربیت میں رہے، انہی کے طریقے پہ تم بھی چلنا۔ صحابہ کا طریقہ ہم سب کے سامنے بہت ساری مثالوں سے واضح کیا جاتا رہتا ہے، اور واضح ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کا طریقہ ایک ایک سنت کی تلاش، ایک ایک سنت کی تلاش تھی، خاص طور پر جب علم نہ ہو، خاص طور پر جب رائوں کا اختلاف ہو جاتا تھا، تو جب رائوں کا اختلاف ہو جاتا تھا، سنت کا علم نہیں ہوتا تھا، اس وقت صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرتے تھے۔ حقیقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، مختلف مسلکوں اور سیکٹ میں بٹے ہوئے کلمہ گو بھائیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے مسائل میں وہ آپس میں اختلاف کے ناطے بٹے ہوئے ہیں، گروہ در گروہ بنے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سنتوں کو تلاش کریں ان مسائل میں جن مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، اور وہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے طریقے کو درست کر لیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اس عمل کو اور اس مشن کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ کا فضل ہے، ابھی آپ نے سنا اپنے فاضل، اپنے معزز دائی اور عالم مولانا عبد المعید صاحب مدنی حفظہ اللہ سے کہ مختلف جہاد کی کوششیں، خاص طور پر گلف اور خلیج کی کوششوں سے، اور یہاں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود، اعتراف کوتاہیوں کا کرتے ہوئے بھی جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ بہت کچھ لوگ سن رہے ہیں۔